السلام علیکم. ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نوٹیفیکیشن ملے سب سے پہلے. اس نے شکریہ. انجانے میں ایک غلطی کر ڈالی تھی. اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کی یہ غلطی ایک ایسا رخ اختیار کر لے گی. سکون چین تو جانا ایک معمولی سی بات ہے. اسے اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی. اسی لیے وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے پر مجبور ہو گئی، مگر اسے ندامت بھی تھی. آنکھوں سے ساون کی جھڑی جاری تھی، جبکہ اس کا رونا دھونا اس صحرائی بارش کے مالک تھا جو برستی تو خوب ہے مگر اگاتی کچھ نہیں. اس حالت میں اسے جو بھی دیکھتا اسے حیرت ضرور ہوتی، کیونکہ یہ تو وہ لڑکی تھی کہ جس نے گلاب کے پھولوں پر چلتے ہوئے پرورش پائی تھی، مگر آج کرب و اذیت میں مبتلا تھی. گویا کانٹوں کے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی. پھولوں کی سیج کو اس نے خود ہی کانٹوں کی سیج بنا دیا تھا. وہ اس منحوس گھڑی کو کوس رہی تھی جب وہ اس منحوس موبائل فون کو گھر لائی تھی. اسی کی وجہ سے تو اس کی زندگی میں یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی. وہ منحوس گھڑی اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی. اس کی دماغی اسکرین پر وہ مناظر منعکس ہو رہے تھے. السلام علیکم. جی محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ کچھ ضروری بات کرنی ہے. پلیز چیک ان باکس. یہ پیغام ایک ایسے گروپ میں اس کی پوسٹ پر آیا تھا جس گروپ کی وہ ہر دل عزیز ایڈمن تھی. گویا یہ گروپ اس کی سلطنت تھی. ہر ممبر اس کی رعایا اور وہ ملکہ تھی. ہر طرف اس کی واہ واہ تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی متکبر بھی ہو گئی. حالانکہ غصہ اس کا خاندانی ورثہ تھا، مگر اس وقت اسے غصہ نہیں آ رہا تھا. وہ مسکراتی نظروں سے کمنٹ پڑھ رہی تھی. اس نے آنے والے پیغام پر سرسری نظر ڈالی. پیغمبر بھی اسی گروپ کا ایک ایکٹیو ممبر تھا. اس کا نام عدنان علی تھا. وہ رئیس زادہ تھا اور اکثر گروپ میں ہونے والے مقابلوں میں انعامی رقم مہیا کرتا. وہ ناشتے والی پوسٹ پر دیے گئے کمنٹس کا جواب دینے لگی، پھر پینڈنگ والی پوسٹس آزاد کرتے ہوئے ان باکس کا رخ کیا جہاں موصوف کا پیغام موجود تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اس نے شائستگی سے جواب دیا. کیا حال احوال ہیں آپ کے؟ پہلا سوال ہوا. جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. جی فرمائیں، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ نے؟ وہ سیدھی اصل بات کی طرف آئی، جبکہ ادھر سے ابھی تک میسج ٹائپنگ لکھا آ رہا تھا. کچھ لمحات ٹائپنگ ہوتی رہی، پھر ایک بڑا سا میسج آیا. دیکھیں محترمہ، میں بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں، نہ چکنی چپڑی گول مول بات کر کے آپ کا اور اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں. میں دراصل آپ کی نیک سیرت اور صاف کرداری اور سلجھی ہوئی فہم و فراست والی شخصیت سے بہت متاثر ہوا ہوں، اس لیے آپ کو ہمسفر بنانے کا خواہش مند ہوں. اگر آپ میرا پرپوزل قبول کرتی ہیں تو میں اپنے گھر بات کرتا ہوں تاکہ باعزت طریقے سے آپ کے گھر رشتہ بھیجا جائے. یہ پیغام پڑھتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹتے چھوٹتے بچا. سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میسج دیکھے جا رہی تھی. دل میں اتھل پتھل مچ گئی تھی، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، سانس یوں پھول گئی جیسے میلوں دوڑ کر آئی ہو. ساتھ ہی گالوں پر شرم و حیا کی سرخی بھی امڈ آئی. پورے وجود میں سنسنی کی لہریں دوڑنے لگیں. اس کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ اچانک سے کوئی پرپوز کرنے کا دھماکہ کر سکتا ہے، اور پھر دھماکہ خیز پرپوز کرنے والا بھی تو حسین و جمیل، ویل ایجوکیٹڈ، با اخلاق، سنجیدہ، سلجھا ہوا نوجوان تھا جس کی نیک نامی کی گروپ میں شہرت تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی، یوں ہی ساکت و جامد رہی. کیا آپ سیریس ہیں؟ وہ دھڑکتے دل سے گویا ہوئی، جیسے اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا ہو کہ کہیں وہ بات بطور مزاح نہ لکھی گئی ہو. جی بالکل، میں سیریس ہوں، تبھی تو اصل موضوع پر بات کی ہے، فوراً جواب آیا. ایک ایموجی بنا کر وہ آف لائن ہو گئی، کیونکہ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تھا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پر تھی، جہاں ہر لڑکی چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش رکھتی ہے. یہی عمر تو خواب دیکھنے اور آئیڈیل بنانے کی ہوتی ہے، مگر وہ یہ رسمی پیار و محبت کی قائل نہ تھی. اس نے اپنے یہ حسین جذبات اپنے ہونے والے مجازی خدا کے لیے بچائے رکھے تھے. آج انہی جذبات کو سلگھایا گیا، جبھی وہ چٹان جیسی مضبوط و متکبر لڑکی بھی اب چھوئی موئی سی ہو کر رہ گئی تھی. وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کا پرپوزل قبول کر لیا گیا ہے. پھر بھی اس نے ایک پیغام چھوڑنا ضروری سمجھا تاکہ حجت تمام ہو جائے. محترمہ، میں آپ کے جواب کا شدت سے منتظر ہوں. جی مجھے کوئی اعتراض نہیں.
کچھ ہی دیر بعد ایڈمن صاحبہ کا جواب آیا اور پھر وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ اس کے علم میں تھا، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے عدنان کا تفصیلی انٹرویو ہوا تھا جس میں ممبرز نے ہر موضوع پر سوالات کیے تھے اور عدنان نے عاجزانہ انداز میں تفصیلی جوابات دیے تھے۔ اسی انٹرویو کی معلومات کی بنا پر ایڈمن صاحبہ اس سے تھوڑا متاثر ہوئی تھیں۔ ویسے بھی یہ رشتہ خاصا مناسب تھا کہ اس کا دولت مند گھرانے سے تعلق تھا اور پھر اس کے سر پر کوئی خاص ذمہ داری بھی نہ تھی کیونکہ وہ ایک لوتا چشم و چراغ تھا۔ ادھر وہ بھی اپنے پرپوزل کے قبول کیے جانے پر سرشار تھا۔ آج تیسرا دن تھا، دونوں طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ ایڈمن صاحبہ شرم و حیا کی وجہ سے منتظر تھیں کہ بات کرنے میں وہ پہل کرے، مگر وہ تو بالکل اجنبی بنا ہوا تھا۔ آخر شرم و حیا کی تنی چادر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایڈمن صاحبہ نے خود میسج کر دیا، جی اب خاموشی کیسی؟ میسج سین ہوا مگر جواب نہ آیا، جس پر ایڈمن صاحبہ تلملا کر رہ گئیں۔ یہ بات تو ان کی شان کے خلاف تھی کیونکہ انہوں نے تو ان 3 دنوں میں بہت سارے حسین خواب سجا لیے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی، اس لیے 2-4 سلواتیں سنا کر غصے سے آف لائن ہو گئی۔ اگلے دن اسکرین پر میسج جگمگایا، السلام علیکم، جی کیسی ہیں آپ؟ ایڈمن صاحبہ نے بھی میسج سین کر کے چھوڑ دیا، پلیز بات تو سنیں۔ فوراً دوسرا میسج موصول ہوا۔ کچھ دیر بعد تیسرا میسج آیا، میری امی جان آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ میسج پڑھتے ہی فٹ سے جی میں جواب دیا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ ناراض ہو گئی ہوں گی کہ آپ کو جواب نہیں دیا، مگر دراصل مجھے ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے پہلے اپنی ماما سے رشتے کی بات کی، پھر آپ کو میسج کیا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی اور ان کی یہ سوچ ایڈمن صاحبہ کے دل میں گھر کر گئی، اور پھر وہی اندیکھا انجانا سا سلسلہ چل نکلا۔ پھر سے وہی شرمیلی سی کیفیت، اجنبی سا احساس بیدار ہو گیا اور پگلا دل ہنسی خوابوں کا تہنتا باندھنے لگا۔ اچانک سے ڈھیروں شرم و حیا کی لالی گلاب سے چہرے پر امڑ آئی۔ سنیں، اپنا نمبر اور 1-2 تصاویر دیں، امی جان نے مانگی ہیں۔ وہ تو امی جان کا نام سن کر ہی سرشار ہو گئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے فٹ سے اپنا نمبر سینڈ کر کے گیلری کا سروے کیا۔ اپنے تئیں بہت سوچ بچار کے بعد سلیکٹ کی ہوئی اچھی 3-4 تصویریں اپلوڈ کر دیں۔ واللہ، ماشاء اللہ، چشم بد دور، ان ہرنی جیسی آنکھوں کا کیا کہنا کہ جن پر دراز پلکوں کا پردہ گرا ہے، یہ تیکھے نین نقش، یہ کتابی چہرہ، یہ شانوں پر جھولتی کالی ناگن سی زلفیں، ہائے سچ کتنی پیاری ہیں آپ۔ وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ وہ شرم و حیا سے لے جانے لگی جیسے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ ایک احساس تفاخر سا جاگا تھا۔ اسی اثنا میں ایک اجنبی نمبر سے کال آ گئی جو اس نے فوراً دھڑکتے دل کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آگے سے مٹھاس سے بھرپور ایک مترنم سی آواز سماعت سے ٹکرائی جس میں ڈھیروں پیار جھلک رہا تھا، اور پھر تعارف سے تعریفوں کا ایک نیا سلسلہ چلا اور باتوں ہی باتوں میں اسے پسند بھی کر لیا گیا، کیونکہ وہ بھی تو ایسی ہی لڑکی کے خواہش مند تھے جو کہ سلجھی ہوئی، سلیقہ شار، گھر گھرستی کی ماہر اور دین سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ کیونکہ وہ بھی تو ایسی ہی لڑکی کا خواہش مند تھے جو کہ سلجھی ہوئی، سلیقہ شار، گھر گھرستی کے ماہر اور دین سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ اور سویرا خان ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی، اس لیے پہلی ہی گفتگو میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے، خیالوں کی حسین فضاؤں میں خود کو اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ عدنان علی نے اسے یہ بات کسی سے بھی شیئر کرنے سے منع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ رشتہ پکا ہونے پر سب کو سرپرائز دے گا۔ سویرا خان انجام کی پرواہ کیے بغیر بے خطر آتش عشق میں کود پڑی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ سویرا خان کا تعلق سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں بسنے والی اس غیور قوم سے تھا جہاں اس دور میں بھی عورت ذات کو اہمیت حاصل نہ تھی۔ وہ لوگ بس واجبی سی تعلیم دلاتے تھے اور پھر گھر گھرستی سکھلا کر گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا کرتے تھے۔ وہ لڑکیوں کو پرایا دھن گردانتے تھے اور پھر خاندان کی آن بان کی خاطر جہاں چاہتے بے جوڑ شادی کر دیتے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ بڑوں کے فیصلے کے سامنے چوں چرا بھی کر رہے، چاہے عمروں اور شکل و صورت میں زمین آسماں کا فرق ہو۔ اس کے والد جہانگیر خان پڑھے لکھے انسان تھے۔ وہ اس جاہلانہ سوچ سے ذرا پرے ہٹ کر سوچتے تھے۔
وہ اس جھوٹی خاندانی شان و شوکت سے بہت خائف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بیوی بچوں کو لے کر لاہور چلے آئے اور بلا امتیاز مرد و زن کے ان کو بہتر تعلیم دلوا رہے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جو کہ اب تینوں ہی اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات دلائی تھیں۔ خود بھی صوم و صلات کے پابند تھے۔ ضبط کرتی ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ بھرتی ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ اس نے شعر لکھا ہی تھا کہ کسی نے ڈائری اچک لی۔ وہ گھبرا کر پلٹی تھی کہ انا نے کہا، واہ محترمہ، شاعری کب سے کرنے لگیں؟ وہ لکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے انا کے آنے کی خبر ہی نہ ہو پائی تھی۔ انا کی بچی، ادھر دو میری ڈائری۔ وہ اس کے پیچھے لپکی مگر انا رکی نہیں، دروازہ پار کر کے کورٹ یارڈ میں نکل آئی۔ کون ہے وہ، پہلے بتاؤ؟ اس نے ڈائری چہرے کے سامنے لہرا کر پوچھا۔ کون؟ کوئی نہیں، وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر گھبرا اٹھی۔ جھوٹ، سفید جھوٹ۔ تمہارے دل میں جو یہ محبت کا گلاب کھل رہا ہے نا، اس کی خوشبو سے تمہارا بدن مہک رہا ہے، اور تم جانتی ہو عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ محبت ایک رازاں چاہتی ہے جسے کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا جائے۔ شاباش، بتا دو، کون ہے وہ؟ اس نے شرارت سے کہا۔ آخر سویرا خان نے اپنی بچپن کی سہیلی انا کو اپنا ہمراز بنا ہی لیا اور اب تک کی مکمل رام کہانی سنا دی۔ اف خدایا، بات یہاں تک پہنچ گئی اور تم نے مجھ سے چھپائے رکھی؟ انا نے غصہ دکھایا، پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، غیر محرم کی محبت میں بڑا سرور ہوتا ہے، یہ سب شیطان کا فطور اور ناسور ہوتا ہے۔ تم اس سے ذرا فاصلہ رکھو جب تک رشتہ لے کر تمہارے گھر نہ آ جائے۔ یہ بھی فریب کاری کا ایک نیا طریقہ ہے۔ انا نے اسے تنبیہ کی، جس پر اس نے فرما برداری کا اظہار کیا، مگر حقیقتاً وہ اس دوراہے پر پہنچ چکی تھی جہاں محبت کا ایک ایسا پودا لگ چکا تھا جس کی شب و روز آبیاری ہوتی تھی۔ دونوں نے ایک الگ ہی معمول بنا لیا تھا۔ وہ دونوں رات بھر باتیں کرتے، زندگی سے بھرپور باتیں، مستقبل کی باتیں، دل کے نہاہانوں میں جنم لینے والے جذبات کی باتیں۔ ان کی محبت کا وہ ننھا سا پودا اب تناور درخت بن چکا تھا، جس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو چکی تھیں کہ الگ ہونا ممکن نہ تھا۔ 6 ماہ کے اس عرصے میں عدنان علی نے حقیقتاً اس کا دل جیتا تھا۔ اسے اپنی محبت کی سچائی کا مکمل یقین کروایا تھا، اور اسی یقین کی بنیاد پر ایک دن عدنان علی نے ملاقات کی دبی دبی سی خواہش کا اظہار کیا، جس پر وہ لمحہ بھر کو کانپی کہ ان کے یہ اٹھتے قدم کہیں اس کی تباہی کا باعث نہ بن جائیں۔ مگر عدنان علی کی میٹھی میٹھی باتوں کا سحر، کچی عمر کی ناتجربہ کاری اور مستقبل کے سہانے خوابوں نے ہاں کروا ہی دی۔ ویسے بھی چند دنوں کی ہی تو بات تھی، پھر دونوں کو ایک ہو ہی جانا تھا۔ اس نے سوچا انا کا بہانہ کر کے گھر سے اجازت مل جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ بھائی بیلا چوں چراں اسے انا کے گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ انا عالمہ اور سلجھی ہوئی طبیعت کی لڑکی تھی۔ ان کا مذہبی گھرانہ تھا۔ جو ہی اس نے اپنے آنے کا اصل مقصد انا کو بتایا تو وہ پھٹ پڑی۔ کتنی کم عقل ہو تم، وہ تمہارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور تم کہتی ہو کہ اسے تم سے محبت ہے؟ اگر وہ سچا ہوتا تو اب تک رشتہ لے کر نہ آ جاتا۔ انا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ باتیں تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی انا، اس نے بیزاری سے اس باب کو بند کرنا چاہا۔ ہاں، مجھے کہاں سمجھ، بقول تمہارے میں تو 4 دیواری میں قید پنچھی ہوں، بھلا مجھے کیا خبر کہ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ انا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا سویرا، جس 4 دیواری کو تم قید سمجھتی ہو نا، یہ 4 دیواری اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، ایک محفوظ قلعہ ہے جو ہماری عزت و ناموس کی حفاظت و نگہبان ہے۔ جو بھی اس حد سے تجاوز کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے، مگر اس وقت کی پشیمانی کچھ کام نہیں آتی۔ اچھا بابا، اب یہ لیکچر دینا بند کرو، مجھے اپنے اچھے برے کا بخوبی علم ہے، وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو ان کرہن انا کو بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ وہ دونوں کریم پارک کے بیچوں بیچ بنائی گئی نہر کے کنارے پہنچی تو سامنے سوٹ بوٹ میں ملبوس عدنان دکھائی دیا۔ سویرا خان نے بھی میرون کلر کی فراق پہن رکھی تھی جس میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ سویرا خان اس کی طرف بڑھ گئی جبکہ انا کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، جہاں دونوں 1 گھنٹہ محو گفتگو رہے۔ عدنان نے اسے اپنی محبت کا بھرپور یقین دلایا اور کہا، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ زندگی میں ایک ایسی ہستی بھی آتی ہے جو سارے جذبوں کو بھرپور تسکین عطا کرتی ہے۔ ماں کی شفقت، بہن کا پیار
اور بیٹی کی محبت، یہ ساری چیزیں اگر ایک اچھی بیوی میں یکجا ہو جائیں تو اس بیوی کو پانے والا انسان خوش قسمت ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں تم میں ہیں۔ اس جملے پر وہ شرم و حیا سے چھوئی موئی ہو کر سمٹ گئی، دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ ہرنی جیسی آنکھیں جن پر لمبی لمبی پلکوں کی جھالریں تھیں خود بخود جھکتی چلی گئی تھیں۔ سنو، عدنان علی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہیں معلوم ہے نا کہ ابا جان باہر گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ آتے ہیں میں تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ بس ایک گزارش ہے کہ اب ملتی رہنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں، کہیں غلط راہوں پر نہ نکل جاؤں۔ میں پیار کا پیاسا ہوں، مجھے تمہارے سہارے اور پیار کی ضرورت ہے، پلیز مجھ سے ملتی رہنا۔ وہ بہت جذباتی ہو چلا تھا، اس کی زندگی میں یہ پہلا انسان تھا جو ٹوٹ کر اپنی محبت اور جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر سویرا خان بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی، اور ویسے بھی اس کی ماما جان نے تو اسے بطور بہو قبول کر ہی لیا تھا، اس لیے سویرا خان نے بھی اسے اپنی چاہت کا بھرپور یقین دلا دیا۔ جاتے وقت عدنان علی نے کافی سارے گفٹس بھی دیے۔ سویرا خان اپنی قسمت پر نازاں تھی، کیونکہ عدنان علی اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر اچھا ثابت ہوا تھا۔ اس نے اب تک اور کوئی اوچھی بات نہ کہی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کی تھی۔ واپسی پر بار بار وہ اپنی محبت پر فخر و ناز کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ 6 ماہ کی فیس بک محبت کو بلا آخر آج ملاقات پر قرار آ گیا تھا، جبکہ انا کو عدنان ایک آنکھ نہ بھایا تھا، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سویرا خان برا محسوس کرے گی۔ واپسی پر انا کی طرف سے مکمل خاموشی سویرا خان نے بھی محسوس کر لی تھی، مگر منہ سے وہ کچھ نہ بولی۔ دن پر دن گزرتے رہے اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب وہ بلا خوف و خطر اکیلی بھی چلی جاتی تھی۔ شہر کی کون سی ایسی جگہ تھی جو ان دونوں نے چھان نہ ماری ہو؟ وہ اسے صبح سویرے ہی لے کر نکل جاتا تھا۔ سویرا خان جب بھی اسے واپس چلنے کو کہتی تو وہ اسے لجاجت سے کہتا، بہت انتظار کیا ہے، دل تھوڑا سا بھی نہیں بھرا ہے، کچھ دیر اور ساتھ رہنے دو۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ تمہیں لے کر اتنا دور نکل جاؤں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ وہ اس کی چاہت، دیوانے پن اور فارفتگی پر دل و جان سے قربان ہو جاتی۔ اس کے گھر والے تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ انا کی طرف ہے، اس لیے گھر والوں کو فکر نہ تھی، جبکہ عدنان علی نے بتایا تھا کہ اس کے والدین بہت روشن خیال ہیں، ان کے ہاں شادی سے پہلے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس طرح آئندہ زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مزاج کی ہم آہنگی اور ازدواجی زندگی کے لیے یہ بات اشد ضروری ہے۔ سویرا خان کا تعلق تو تھا ہی سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والی سنگلاخ دل والی قوم سے، اس لیے اسے عدنان علی کا گھرانہ بہت بھایا۔ وہ اپنی آئندہ پرسکون مستقبل کا سوچ کر بہت خوش تھی۔ اس نے انا سے اپنی باتیں شیئر کرنا بند کر دی تھیں کیونکہ وہ اسے نصیحتیں کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دن عدنان علی اسے اپنی ماما سے ملانے اپنے گھر لایا۔ گھر پہنچ کر اس نے کہا، ماما فیز 4 میں خالہ کے گھر گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی، تب تک میں تمہیں پورا گھر دکھا دوں۔ جدید طرز تعمیر کی محل نما کوٹھی کی چمک دھمک سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ ورطۂ حیرت میں ڈوبی عدنان علی کے عقب میں چلتی ہوئی پوری حویلی گھومی۔ شاندار خوبصورت ساز و سامان، ہر چیز سے مزین گھر دیکھ کر وہ کافی مرعوب ہو گئی تھی۔ گھومتے گھماتے عدنان علی اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا، جہاں کی وہ کچھ دن کے بعد تنہا مالک بننے والی تھی۔ وہ عمدہ نفیس نرم و گداز بستر پر تھکن سے ڈھہ گئی اور عدنان علی بھی اس کے پہلو میں گر گیا۔ مکمل تنہائی تھی، وہ دونوں اور تیسرا شیطان تھا جو تنہا جوڑوں کی رگوں میں زہر بھرتا ہے، جو ان کو لذت و شناسائی کی ان بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں جذبات کے تیز رو بہاؤ میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور جب عقل مغلوب ہو جاتی ہے تو انسان نیکی اور بدی میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ پھر وہ حیوانوں کی طرح بے موقع و محل ہر قاعدہ قانون سے مبرہ ہو کر خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ ادھر بھی شدید جذبات کی تند و تیز طوفانی آندھی چلی جو عزت و ناموس کی چادر کو تار تار کر گئی۔ جذبات کی آندھی تھمی تو بہت کچھ لٹ چکا تھا، وہ لڑکی سے عورت کا روپ دھار چکی تھی، مگر پھر بھی وہ خوش تھی کہ یہ قرب بھی تکمیل محبت کا زینہ ہے۔ وہ بے وقوف اتنا بھی نہ سمجھ سکی کہ جسے تکمیل محبت گردان رہی تھی وہ جسمانی ہوس ہے، اور وہ ہوس کا پجاری ہے جو اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عدنان علی کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے فون سویرا خان کو تھما دیا جو کہ اس کی ماما کا تھا۔ سویرا بیٹا، میں شام تک گھر نہیں آ سکتی، تم لوگ میرا انتظار نہ کرنا، اتنا بول کر انہوں نے کال ڈراپ کر دی۔
सवेरा खान तो सलाम भी ना बोल पाई थी। इस उजलत और बेतनाई पर उसे काफ़ी हैरत हुई, मगर वो चुपचाप घर चली आई। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में ढेर सारे हसीन ख्वाब सजाती और देखती, और इन खुश आइंद लम्हात के बारे में सोचते हुए उसके होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहटें बिखर जातीं। उसका दिल चाहता कि शब रोज़ पर लगाकर उड़ जाएं और उसकी ज़िंदगी के वो सुनहरी दिन आ जाएं जब वो दुल्हन बनकर अदनान अली की आगोश में समा जाए। खानम सवेरा खां की माँ एक जहांदीदा और मिजाज शनास औरत थीं। आए दिन ढेर सारे गिफ्ट, बेटी की बदलती रंगो कैफियत, चाल ढाल से उन्हें समझने में देर न लगी कि दर पर्दा ज़रूर कुछ हो रहा है। उन्होंने फ़ौरन दबे अल्फाज में अपने खदशात शोहर जहांगीर खां के सामने रख दिए, जिस पर वो भी संजीदा हुए और इज़्ज़त के साथ अपने फ़र्ज से सुबकदोशी की तगदोग में लग गए। मगर इस मामले में जहाँ भी वास्ता पड़ा, दो रंगी लोग ही नज़र आए, जिनके कोलो तजाद में बड़ा फ़र्क था। यूं ही 2-3 रिश्ते चेहरों से नकाब हटते ही ख़त्म हो गए। जहांगीर खान काफ़ी मुतफक्कर और परेशान थे कि उनके घर अचानक बड़े भाई अलीम खां की आमद हुई। उन्होंने सवेरा खां का हाथ अपने बेटे एहसन खान के लिए मांग लिया। जहांगीर खां के तो मारे खुशी के पांव ज़मीन पर न लग रहे थे। उनके तो वहमो गुमा में भी ना था कि खुदा उन पर इस तरह मेहरबान होगा। एहसन खान उनके हाथों में पला भड़ा सुलझा हुआ लड़का था और फिर फ़ौज में अफसर भी था। भला उन्हें इस रिश्ते से क्यों कर इनकार हो सकता था। फ़ौरन हाँ कह दिया। सबके चेहरों पर खुशियों की शादमानी और कहकहे थे, मगर जैसे ही सवेरा खां को इस रिश्ते का इल्म हुआ, उसने बमुश्किल ज़ब्त किया। वह हरगिज़ उस पहाड़ी कौम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जिनका जहन तंग था। वो औरत ज़ात को दो कौड़ी का समझते थे। वो तो रोशन ख्याल और आज़ाद जहन के मालिक अदनान अली को अपने मन मंदिर का देवता मान चुकी थी। उसकी चाहत और मोहब्बत के सामने सब कुछ बेमानी था। उसने सबके सामने तो अपने होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए रखी, मगर मेहमानों के जाते ही वो फट पड़ी। मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता। ये धमाका खेज़ इनकार सुनते ही सबके 14 तबक रोशन हो गए। कह कहा लगाते मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उनकी कौम में तो किसी लड़के को इतनी जुर्रत न थी कि बड़ों के फैसले से इनकार करे, जबकि सवेरा खान ने लड़की होकर बेबाकी और जुर्रत से वाशगाफ अल्फाज में इनकार किया था। चुप हो जा बेअदब बदलिहाज लड़की, तुझे होश भी है कि किससे क्या कह रही है। खानम धाणी। जी अम्मी जान, मुझे मालूम है जो मैंने कहा है, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। लेकिन क्यों मंजूर नहीं रिश्ता? इसकी कोई तो वजह होगी। जहांगीर खान ने कहर आलूद निगाहों से घूरते हुए पूछा। वो मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ, उसने घबराते हुए कहा। चुप हो जा बेहया लड़की। जहांगीर खान गुस्से से पेचोताब खाता दीवानावार आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। मारें और मार लें अब्बा जान, मगर मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर तो नहीं मंजूर। आप मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अगर मेरी ये रविश आपकी नज़र में बेहयाई है तो यही सही, लेकिन इस्लाम ने मुझे अपना जीवन साथी चुनने का हक़ दिया है। वो भी गुस्से से चिल्लाई। चुप कर जा बदतमीज़ लड़की, खुदा तुझे गारत करे, बाप के सामने ज़ुबान चलाती है। क्या यही पढ़ा लिखा है तुमने? खानम ये कहकर उसे धकेलती हुई पीछे ले गईं। जिस खतरे का अंदाज़ा वो कर चुकी थीं, अब वो सामने आ खड़ा हुआ था। जहांगीर खान ज़ख्मी सांप की तरह फुंकारे, दफ़ा हो जा यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। जहांगीर खान की डांट सुनकर वो भी गुस्से से पांव पटकती अपने कमरे में चली गई। जहांगीर खान अपना सर पकड़कर बैठ गए। उनके तो वहमो गुमा में भी ना था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। उसकी औलाद उसे यूं जलील करवाएगी। वो सोचने लगे कि अपने भाई अलीम खां को क्या जवाब दें, जो कि मुश्किलों से राज़ी हुआ था। जबकि सवेरा खान ने जाते ही अदनान अली को सारी सूरत हाल बताई। वो भी परेशान हुआ, मगर उसने सवेरा खां को हिम्मत दिलाई कि तुम परेशान ना हो, मैं जल्द रिश्ता लेकर मामा को भेजता हूँ। इस वाक़े के बाद घर का माहौल खासा गंभीर हो गया। सवेरा खां से मोबाइल ले लिया गया और घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। घर में उसकी कोई अहमियत न रही थी। वो एक कमरे में कैद शिद्दत से आस और उम्मीद लगाए अदनान की राह तक रही थी कि वो रिश्ता लेकर आए और इसे कैद से आज़ाद करवा कर ले जाए। दिल में उम्मीद की शम्मा रोशन थी जो इसे हालात से मुकाबला करवा रही थी, मगर 2 माह हो चले थे, अभी तक वो नहीं आया था। वो सारा दिन कमरे में तन्हा पड़ी अदनान की यादों में माही बेआब की तरह तड़पती रहती थी।
ایک دن وہ کمرے کی تنہائی سے گھبرا کر اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ خانم بازار گئی تھیں جبکہ جہانگیر صاحب آفس اور بھائی یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ موقع غنیمت سمجھ کر وہ انا کی طرف نکل گئی اور عدنان علی کو کال کی، مگر یہ کیا، نمبر تو بند تھا۔ اس کا دل دھڑکا، پھر کال کی 2 بار 3 بار، مگر بے سود۔ دل کسی انہونی کے خوف سے گھبرا اٹھا، اسے اپنی حرکتیں قلب بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جلدی سے انا کا سہارا لیا اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ پلیز میرے ساتھ عدنان علی کے گھر چلو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کتنے دن ہو گئے میری عدنان سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہوں نے عدنان کے دروازے پر بیل دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے لان میں ماڈرن لباس میں ملبوس ایک بھاری بھرکم خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ السلام علیکم آنٹی، سویرا خان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے اس نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ آنٹی جان، میں سویرا خان ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے بمشکل گویا ہوئی۔ کون سویرا؟ کس سے ملنا ہے؟ کرخت گونجدار آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ عدنان سے ملنا ہے۔ حلق میں اٹکتی آواز بمشکل نکلی کیونکہ وہ خاتون کی روبدار شخصیت سے کافی حد تک سہم چکی تھی۔ کس لیے ملنا ہے؟ کہا جانے والی نظروں سے سر تا پیر اس نے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں اس کی دوست ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ دوست؟ طنزاً جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے عدنان کو آواز لگائی۔ وہ باہر نکلا تو سویرا خان کو اپنی مما کے پاس دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گما بھی نہ تھا کہ وہ یوں اس کے گھر پہنچ سکتی ہے۔ لڑکے؟ کون ہیں یہ لڑکیاں؟ عورت نے اسے گھور کر پوچھا۔ جی مما جان، یہ میری دوست ہیں۔ وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ لڑکے؟ یہ دوستیاں گھر سے باہر تک ہی رکھو۔ مما جان، یہ جملہ عدنان کے منہ سے سنتے ہی سویرا خان آگے بڑھی۔ آنٹی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں سویرا خان ہوں۔ وہ آپ سے کال پر۔ وہ ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ عورت یکدم پھنکاری۔ او لڑکی، مجھے جان پہچان کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی حد میں رہو۔ وہ وہیں کی وہیں ہکا بکا سر جھکائے کھڑی رہ گئی اور منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہاں کال پر وہ مٹھاس بھری باتیں اور کہاں یہ منظر؟ قوت برداشت ختم ہو گئی۔ وہ پھٹ پڑی۔ عدنان، تم کیوں چپ ہو؟ بتاؤ آنٹی جان کو کہ میں کون ہوں۔ مگر وہ گردن جھکائے کھڑا رہا۔ عدنان کی خاموشی سے اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ روبدار آنٹی کو بالائے طاق رکھتے عدنان کا گریبان پکڑ کر چیخی۔ بتاؤ کون تھی وہ جس کو اپنی ماما بنا کر مجھ سے رشتے کی باتیں کرواتے تھے؟ بولو، اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ زور زور سے چیخے جا رہی تھی، مگر عدنان بدستور خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ معاملے کی نزاکت محسوس کر کے روبدار عورت بھی قدرے نرمی سے بولی، خاموش ہو جا لڑکی، مجھے بتا اصل معاملہ کیا ہے؟ اس نے ساون برساتی آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر المناک کہانی سنا دی۔ عورت نے قہر آلود نظروں سے عدنان کی طرف دیکھا۔ غصے سے اس کے تیور چڑھ گئے، پھر کرخت لہجے میں بولی، تمہیں شرم نہیں آئی کسی کی عزت سے کھیلتے ہوئے؟ بے حیا لڑکے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ عدنان سر جھکائے خاموشی سے اندر چلا گیا، جبکہ سویرا خان ساکت و جامت حیرت زدہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہ ہو۔ اے لڑکی، جا لوٹ جا اپنے گھر، وہ عورت اٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مگر آنٹی جان، عدنان نے مجھ سے شادی۔ وہ جملہ بھی مکمل نہ کر پائی تھی کہ عورت نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا کر کرخت لہجے میں کہا، اپنی عزت و آبرو تک کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ بات کرتی ہو شادی کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، ہم عدنان کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اسے اپنے چاروں طرف کڑکتی بجلیاں نظر آئیں۔ ارد گرد کے در و دیوار زلزلے کی مانند لرزتے دکھائی دینے لگے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ گرتی چلی گئی۔ اس کو جب ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ بستر پر پڑی تھی، جبکہ انا اس کے سرہانے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے خالی اس ذہنی سے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ اس کا اپنا ہی کمرہ تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس پر ہتھوڑے برسائے ہوں۔ اس نے سر درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ سوگوار چہرے پر غم کی گھٹائیں چھائیں تھیں اور آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی جاری تھی، لیکن یاقوتی ہونٹوں پر مہر لگی تھی۔
اشک بار آنکھوں میں پیغام تھا، دل کی اس ویران محفل کا جہاں اب بربادی کا دھواں ہی دھواں تھا۔ ہوک کے بادل آنکھوں کے رستے بہہ رہے تھے۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ عدنان اس کی زندگی برباد کر کے طوفان کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ میں جاؤں گی اس کے پاس، اسے گریبان سے پکڑ کر اس کی کھائی قسمیں وعدے یاد دلاؤں گی، پوچھوں گی اس سے کہ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا، آخر کیوں؟ وہ جنونی ہو کر زور زور سے اپنے سر کے بال نوچنے لگی۔ یکا یک انا کے بہت پہلے کہے ہوئے الفاظ اس کی قوت سماعت سے ٹکرائے۔ جس چار دیواری کو تم قید سمجھتی ہو نا، یہ چار دیواری اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے، جو ہماری عزت و ناموس کی نگہبان و محافظ ہے۔ جو اس حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ہمیشہ پچھتاتا ہی ہے، مگر اس وقت کی پشیمانی کچھ کام نہیں آتی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہی مضبوطی سے انا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انا، تم ٹھیک کہتی تھی، باقی یہ چار دیواری اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، اور میں نے حدود اللہ کو پار کیا ہے۔ مجھے یہ سزا تو ملنی ہی تھی۔ اس کی جنونی ہوس کا شکار ہوئی، عزت و ناموس سب کچھ بہہ گیا، سب کچھ ملیاں میٹ ہو گیا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، اپنا جسم بلکہ روح بھی ناپاک دکھائی دیتی ہے، خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ انا نے بمشکل اسے قابو کیا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اس دور میں بے وفا انسان سے وفا کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مہکتے ہوئے تر و تازہ گلاب کو باد سرسر کے حوالے کر دیا جائے اور یہ توقع رکھی جائے کہ گرم ہوائیں اپنی ازلی فطرت بدل کر گلاب کو شادابی اور لطافت بخش دیں گی۔ نہیں بہن، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تم وہاں جا کر خود کو مزید تماشا نہ بناؤ، بلکہ ان تکلیف دہ کریہ لمحات کو برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جب میں تمہیں بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے اٹھا کر رکشے میں یہاں لائی تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ ابھی یہ باتیں تمہارے گھر والوں کو نہیں معلوم، اس لیے خاموشی سے ماں باپ کی بات مان لو۔ آنا کیسے بھول جاؤں؟ اس نے باقی چھوڑا ہی کیا ہے؟ میں تو نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ وہ زور زور سے سسکیاں لیتی انا کے گلے لگی اور دھاڑے مار مار کر روتی چلی گئی، مگر اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا کہ جس چار دیواری کو تم قید سمجھتی ہو نا، یہ چار دیواری اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، جو ہماری عزت و ناموس کی نگہبان و محافظ ہے۔ جو ان حدود کو پامال کرتا ہے وہ ہمیشہ پچھتاتا ہی ہے، مگر اس وقت کی پشیمانی کچھ کام نہیں آتی۔ اماں جیسے ہی لوٹیں وہ ان کے پیر پر گر گئی اور کہنے لگی، اماں میں پشیمان ہوں، آپ کی ہر بات مانوں گی،